اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہمسایہ ملک سے آئے ہوئے ایک صاحب نے میر انیس جیسی عظیم ہستی کی ذات والا صفات کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی، جس پر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز سے ان صاحب کو بہت سے لوگوں نے نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کے اس طرز عمل پر شدید احتجاج بھی کیا۔ تاہم میر انیس علیہ الرحمہ کی زندگی اور سوانح حیات کا خاکہ کسی بھی یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج نے پیش نہیں کیا۔ اس کے پیش نظر ہمارے کئی مہربان ہم سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ میر انیس کی سوانح حیات کا تعارف ہم اپنے چینل سے پیش کریں تاکہ عوام اور خصوصاً نئے بچے بچیوں کو میر انیس کی زندگی سے آگاہی ہو۔ لہٰذا ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے میں تیار کی گئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ میر انیس علیہ الرحمہ اپنی پیدائش سے وفات تک زندگی کے کن مراحل سے گزرے۔ ناظرین، میر انیس کا حقیقی نام سید ببر علی موسوی تھا۔ وہ 1803 عیسوی میں محلہ گلاب باڑی، ضلع فیض آباد، یوپی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دلی تباہ ہوئی تو انیس کے پردادا میر غلام حسین زاہد اپنے بیٹے میر حسن کو ساتھ لے کر فیض آباد چلے آئے۔ میر زاہد اپنے دور کے استاد شاعر تھے۔ میر انیس کے دادا میر حسن اردو ادب کے معروف مثنوی گو شاعر تھے۔ میر حسن نے اردو ادب کو مثنوی سحر البیان سے مالا مال کیا ہے۔ میر حسن نے اپنے فارسی دیوان کے مقدمے میں سلسلہ خاندان کا اظہار یوں کیا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ میر امامی موسوی عہد شاہ جہاں میں ہرات سے آئے تھے اور پرانی دلی میں آباد ہوئے تھے۔ انہیں 6,000 منصب حاصل تھا۔ یہ حوالہ آپ واقعات انیس مصنف سید مہدی حسن احسن میں پڑھ سکتے ہیں۔ انیس کے والد سید مستحسن علی خلیق فیض آباد سے نواب امجد علی شاہ کے دور میں لکھنؤ آئے۔ اس زمانے میں میر خلیق مرثیہ گوئی میں میر ضمیر کے ہم رتبہ تھے۔ انہی کے مشورے پر انیس نے مرثیہ گوئی کی جانب خصوصی توجہ حاصل کی۔ انیس کو بچپن سے ہی شاعرانہ ماحول ملا۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔ عربی و فارسی درسیات فیض آباد میں میر نجف علی سے اور لکھنؤ میں مولوی حیدر علی اور مفتی میر عباس سے پڑھے۔ بعد ازاں شاعری میں اپنے والد سے ضروری معلومات حاصل کیں۔ شروع میں غزل گوئی کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے صرف و نحو، معنی و بیان، عروض و منطق، تاریخ اسلام، طب اور رمل کا مطالعہ کیا۔ گھوڑے کی سواری، فن سپاہ گری، شمشیر زنی اور بنوٹ میں مہارت حاصل کی۔ واقعات میر انیس میں میر انیس کا حلیہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ سانولا رنگ، قد مائل بدرازی، چہرے کے نقش و نگار مجموعی طور پر خوشنما تھے۔ ورزشی جسم، ظاہر میں میر ایسے قوی اور فربا معلوم نہ ہوتے تھے، مگر دراصل چوڑا سینہ اور سڈول بازو جسم کی کساوٹ پر دلالت کرتے تھے۔ علاوہ ورزش کے دیگر فنون سپاہ گری سے بھی باخبر تھے۔ داڑھی باریک کترواتے، عموماً ڈھیلا پاجامہ اور 12 کلی کا کرتا پہنتے تھے۔ اس پر انگرکھا پہننے کی ضرورت نہ تھی۔ کرتے کی دونوں آستینیں بہت باریک چنی جاتی تھیں، جو لچھے دار ہو کر کوہنیوں تک خود بخود چڑھ جاتی تھیں۔ 5 گوشہ ٹوپی پہنتے، جس کے ہر گوشے میں سراہی اور کنٹھا یا پان بنے ہوتے۔ سادہ اور سفید لباس سے زیادہ شوق تھا۔ کاندھے پر ایک رومال پڑا رہتا تھا۔ ہاتھ میں ہروتی کی جریب۔ خوش مزاجی اور بزلہ سنجی میں تنک مزاجی بھی شامل تھی۔ غیور اور صاحب ہمت تھے۔ 8 سال یا 13 سال کی عمر میں یہ شعر انہوں نے اپنے والد کے دوست معروف شاعر ناسخ کے سامنے سنایا، جس پر ناسخ ششدر رہ گئے اور پیش گوئی کر دی کہ یہ بچہ سلطنت شعر کا بادشاہ بنے گا۔ وہ شعر یہ ہے: کھلا باعث یہ اس بیداد کے آنسو نکلنے کا، دھواں لگتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے کا۔ میر انیس شاعری میں اپنے والد میر خلیق کے نقش قدم پر تھے۔ کبھی کبھی اپنے والد کے کہنے پر شیخ امام بخش ناسخ کو بھی اپنی شاعری دکھا لیا کرتے، اور یہ ناسخ ہی تھے جنہوں نے انہیں انیس کا تخلص تجویز کیا، ورنہ اس سے پہلے میر ببر علی انیس ہزیں ہوا کرتے تھے۔
غزل گوئی سے مرثیے، سلام، رباعی اور دوسری اصناف کی طرف آنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میر انیس کی ایک غزل نے ایک مشاعرے میں دھوم مچا دی۔ اس کی خبر باپ کو بھی ہوئی۔ باپ نے پوچھا اور بیٹے کی زبان سے اس کی غزل سنی اور کہا، میاں اب غزل کو سلام کہو اور وہ شاعری کرو جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے۔ بس اس روز سے میر انیس نے غزل گوئی ترک کر دی اور رسائی ادب میں قدم رکھ دیا، اور ایسا رکھا کہ مرثیہ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا۔ میر انیس نے مشاعرے میں جس غزل سے دھوم مچائی تھی اس کے کچھ اشعار یہ ہیں: اشارے کیا نگاہ ناز دل ربا کے چلے، ستم کے تیر چلے نیم چے قضا کے چلے، مثال ماہی بے آب موجے تڑپا کیں، حباب پھوٹ کے روئے جو تم نہا کے چلے، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، چلے جو راہ تو چیونٹی کو بھی بچا کے چلے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ سعادت مند بیٹے نے اپنے والد کی تلقین کے بعد غزل گوئی ترک کر دی اور اسی غزل کی زمین میں یہ سلام نظم کیا: گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے، ملی نہ پھولوں کی چادر تو اہل بیت امام، مزار شاہ پہ لختے جگر چڑھا کے چلے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ میر انیس جتنے عظیم شاعر تھے اتنے ہی نازک مزاج اور فقیر صفت انسان تھے۔ وہ رئیسوں اور امیروں کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا ثبوت ان کے حیدرآباد کے مختصر قیام کے دوران ملا۔ بات سن 1870 یا 71 کی ہے۔ میر انیس اس وقت کے نظام حیدرآباد میر محبوب علی خان کے دربار سے وابستہ تحور جنگ کی دعوت پر مجلس پڑھنے کے لیے حیدرآباد گئے تھے۔ حیدرآباد میں انیس کا قیام تحور جنگ کی حویلی میں ہی تھا۔ یہ حویلی اب عنایت جنگ کے حسینیہ کے طور پر مشہور ہے۔ نظام آف حیدرآباد میر محبوب علی خان کے ایک مصاحب خاص نے نظام سے وعدہ کیا کہ وہ میر انیس کو ان سے ملاقات کے لیے دربار میں آنے کے لیے راضی کر لیں گے۔ نظام کے مصاحب نے میر انیس کو نظام سے ملاقات پر راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میر انیس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ایک فقیر منش آدمی ہیں، بادشاہوں سے انہیں کیا لینا دینا۔ اس کے بعد اس مصاحب نے یہ کوشش کی کہ وہ نظام کی شان میں کوئی قطع یا رباعی ہی نظم کر کے مجلس میں پڑھ دیں۔ میر انیس نے اس گزارش کا بھی مثبت جواب نہ دیا۔ مجلس کا دن آ گیا۔ میر انیس کو سننے اور دیکھنے کے لیے پورا شہر تحور جنگ کی حویلی پر امٹ پڑا۔ کیا عام اور کیا خاص، کیا فقیر اور کیا وزیر، ہر شخص میر انیس کی مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کو سننے کے لیے بے قرار تھا۔ حویلی میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ حیدرآباد میں اس روز تمام راستے بس حویلی تحور جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میر انیس کی زبانی مرثیہ سننے کے لیے نظام میر محبوب علی خان بھی پہنچے۔ سوز خوانی ختم ہونے سے عین پہلے میر انیس حجرے سے نکل کر مقام مجلس پر پہنچے اور ممبر کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک رباعی فی البدی نظم کر کے پیش کی: بالیدہ ہوں یہ اوج مجھے آج ملا، لے علم صاحب معراج ملا، ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ مرثیہ پڑھنے کے بعد میر انیس حجرے میں واپس چلے گئے۔ نظام نے پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میر انیس نے آمادگی ظاہر کی۔ نظام میر محبوب علی خان حجرے میں داخل ہوئے۔ میر انیس نے شاہانہ وقت کی خدمت میں روایتی طور پر کیا جانے والا آداب بجا لانے کی بھی زحمت نہیں کی، محض کرسی سے کھڑے ہو کر نظام کا استقبال کیا۔ دونوں کے درمیان یہ ملاقات 10-15 منٹ کی رہی، جس کے بعد نظام رخصت ہو گئے۔ میر انیس انکساری کا نمونہ تھے، لیکن روب و داب شاعری سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ میر انیس لکھنؤ کے علاوہ کچھ عرصہ بنارس میں بھی رہے۔ پٹنہ عظیم آباد سے واپسی کے بعد اپریل میں 1871 میں حیدرآباد دکن کا سفر کیا۔ حیدرآباد پہنچ کر وہ بیمار پڑ گئے۔ اس کے باوجود مجالس پڑھتے رہے۔ ان کی مجالس میں ہزاروں سامعین موجود ہوتے تھے۔ ضعیفی میں کوئی 1 ماہ درد سر اور تپ میں مبتلا رہے اور اسی مرض میں 29 شوال بروز دوشنبہ 1291 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1874 کو 71 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے باغ واقع سبزی منڈی لکھنؤ میں دفن ہوئے۔
جی تو ناظرین، امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو میر انیس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو دیگر علمی حلقوں میں شیئر بھی کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔